اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس جو وبائی مرض ہے کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دیگر جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس عذاب کو جلد از جلد ہم سے ختم فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم باب نمبر 3 سیرت طیبہ، اس میں فتح مکہ کا ہم مطالعہ کریں گے۔ فتح مکہ جو ہے یہ اسلام کے اندر ایک بہت عظیم الشان واقعہ ہے، اور جیسے کہ ٹائٹل ہے فتح مکہ، تو یہ ویسے بڑا خوبصورت لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ مکہ کے اوپر مکہ کو فتح کرنا ضروری اس لیے بھی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا فوکس اگر آپ دیکھیں تو مدینے میں رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ فوکس مکہ کے اوپر تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو کیپٹل ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ کا، وہاں پہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو قانون کو بنانے والے ہیں، یعنی پورے ملک کا جو قانون ہے وہ کیپٹل سے چلتا ہے، کنٹرول بھی وہیں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس قانون کو بنانے والے بھی ادھر ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کسی ملک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کیپٹل کو سب سے پہلے فتح کیا جائے۔ لہٰذا چونکہ مکہ مکرمہ عرب کا کیپٹل تھا، اور جو دوسری بڑی بات ہے وہ کیا تھی کہ باقی جو عرب کے قبائل تھے یا باقی جو دیگر لوگ وہاں رہ رہے تھے، ان سب کے خدا جو ہے وہ وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، اور قریش مکہ جو ہے یہ عرب کے سردار تھے، بے تاج بادشاہ تھے، جیسے چاہتے جو چاہتے قانون بنا دیتے تو وہ امپلیمنٹ جو ہے وہ ہو جاتا، اور ان کو کوئی کچھ کہتا بھی نہیں تھا۔ ان کی تجارت کے قافلے محفوظ تھے، باقیوں کے محفوظ نہیں ہوتے تھے، تو اس اعتبار سے بڑا ضروری تھا۔ لہٰذا 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی اور بڑی دب کے ایک صلح ہوئی، تمام شرائط تقریباً مسلمانوں کے خلاف تھیں، تو بہرحال اس میں ایک شک تھی کہ جنگ جو ہے وہ 10 سال تک نہیں ہوگی ہم دونوں کے درمیان، تو اس کی خلاف ورزی کی گئی، اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے مکہ کے اوپر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حدیبیہ کے صلح نامہ میں یہ تحریر کیا جا چکا تھا کہ 10 برس تک مسلمانوں اور قریش مکہ کے مابین کوئی جنگ نہ ہوگی، یعنی یہ اس کی ایک شک تھی صلح حدیبیہ کی۔ حدیبیہ کے صلح نامہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کرے، یعنی دوستی کر لے، قریش کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کر لیں، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کرے۔ یعنی اب جو ان دونوں کے علاوہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ آباد تھے ان کو جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا اس حوالے سے کہ آپ چاہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بن جائیں یا چاہے تو قریش مکہ کے دوست بن جائیں، اور پھر دوستی جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہوتی تھی نفع نقصان کی بنیاد پہ، کہ اگر ہمارے اوپر کسی نے حملہ کیا تو پھر تم ہمارے ساتھ مل کے لڑو گے، اور اگر تمہارے اوپر کسی نے حملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے، اور اگر تمہارے اوپر کسی نے حملہ کیا تو وہ ہم اس کو اپنے اوپر تصور کریں گے کہ کسی نے ہمارے اوپر کیا ہے۔ اچھا، یہ معاملہ ہو گیا۔ چنانچہ اسی بنا پر قبیلہ بنی بکر نے قریش سے باہمی امداد کا معاہدہ کر لیا، اور قبیلہ بنی خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امداد باہمی کا معاہدہ کر لیا۔ امداد باہمی یعنی ایک دوسرے کی مشکل حالات میں ہم مدد کریں گے۔ یہ دونوں قبیلے مکہ کے قریب ہی آباد تھے، لیکن ان دونوں میں عرصہ دراز سے سخت عداوت اور مخالفت چلی آ رہی تھی، ان دونوں کے درمیان مخالفت تھی۔ اچھا جی، آگے ٹائٹل ہے قبیلہ بنی بکر کا قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ۔ صلح حدیبیہ کی بدولت جب مسلمانوں کی جنگ سے کفار مکہ کو اطمینان ملا تو قبیلہ بنی بکر نے قبیلہ بنی خزاعہ سے اپنی پرانی عداوت کا انتقام لینا چاہا، اور اپنے حلیف کفار قریش سے مل کر اچانک قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حلیف، حلیف کہتے ہیں دوست کو۔ اچھا، اب یہ معاہدہ چونکہ ہو چکا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اور یہ بھی تھا کہ
جو جس کا حلیف بنے گا اگر اس کے اوپر کسی نے حملہ کیا تو وہ قریش مکہ کا اگر حلیف ہے تو قریش مکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو اب کیا کیا کہ یہ جو بنو بکر تھے انہوں نے قریش مکہ کو ساتھ لیا تقریباً صلح حدیبیہ کے 2 سال کے بعد 8 ہجری میں، اور انہوں نے بنو خزاعہ جن کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ بنی خزاعہ کے لوگ اس خوفناک ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا سکے اور اپنی جان بچانے کے لیے حرم کعبہ میں پناہ لی۔ قبیلہ بنی بکر کا سردار نوفل اس قدر جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو چکا تھا کہ وہ حرم میں بھی بنی خزاعہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کرتا رہا۔ یعنی اس نے یہ بھی پاس نہیں کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک گھر ہے، یہاں اللہ نے لڑنے کی ممانعت کی ہے، اس نے بس وہ اپنی دشمنی جو ہے اس کو ٹاپ پہ رکھا۔ بنی بکر کو اس حملہ میں قریش کی بھرپور حمایت حاصل تھی، یعنی قریش مکہ نے ساتھ مل کے جو ہے وہ حملہ کیا۔ ان کا یہ حملہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی، یعنی طے تو یہ ہوا تھا بچوں کہ 10 سال تک جو ہے وہ ہم جنگ نہیں کریں گے آپس میں، لیکن قریش مکہ نے بنی بکر کے ساتھ مل کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اور وہ جو امن کا معاہدہ تھا اس کو جنگ کے اندر تبدیل کر کے اس کی خلاف ورزی کر دی۔ اس حادثہ کے بعد قبیلہ بنی خزاعہ کے سردار عمر بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر فریاد کرنے اور مدد طلب کرنے مدینہ منورہ پہنچے، اور یہی فتح مکہ کی بنیاد بنی۔ یعنی وہ 40 لوگوں کا وفد لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ساری داستان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ ان لوگوں نے اس طرح اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔